کالر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ شہریار بول رہا ہوں میں اسلام آباد سے. جی شہریار صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، بہت اہم موضوع پر آپ پروگرام کر رہے ہیں جو بڑی دلچسپی سے ہم نے سنا ہے. جی. اور آپ نے شروع میں بہت اچھی گفتگو کی، بہت خوبصورت. میرا سوال حاجی حنیف طیب صاحب سے ہے. جی. اور میں چاہوں گا کہ ایک چیز ہے جو بڑا کنفیوز کر رہی ہے ہم سب کو. جی. کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان میں جو جہاد ہوا کچھ عرصہ پہلے، جی. جب روس کے خلاف تھا، تو جی. اس کو ساری دنیا جہاد کہتی تھی. عرب حکمران بھی جہاد کہتے تھے، علماء بھی جہاد کہتے تھے، امریکہ بھی جہاد سمجھتا تھا، اور بڑے زور و شور کی لڑائی تھی. اور اس پر کوئی دو رائے نہیں تھی کہ وہ رائے کہ وہاں پر ایک صحیح لڑائی ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے. اب جب کہ افغانستان میں 30-35 ملکوں سے کافر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو نہ عرب حکمران اس کو جہاد کہتے ہیں وہاں پر کچھ ہو رہا ہے، نہ علماء اس کو جہاد کہتے ہیں، نہ ہم جو معزز مہمان بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو نہیں کی. کشمیر پر بات کی، غزہ پر کی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب ایک روس تو ایک ملک تھا، اس کی آمد کے خلاف لڑنا تو جہاد تھا، مگر 35 کافر ملکوں کی آمد کے خلاف لڑنے کی کیا حکم ہے؟ میں اس بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. جی حاجی صاحب پہلے تو آپ جواب دے دیجیے. میں بھائی شہریار صاحب سے عرض کروں گا کہ اتفاق ہے کہ ہم تینوں نے افغانستان والے ایشو کو ٹچ کیا تھا. لیکن اینی ہاؤ انہوں نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے کہ نیٹو کے نام پر جو وہاں فورسز موجود ہیں اور جو قتل عام کر رہی ہیں اس کے خلاف احتجاج. تو یہ تو چونکہ اب سوال جواب کا وقفہ یہ پہلے ہی سلسلہ شروع، ایک ہی بریکنگ بیک ہوا ہے بیچ میں، تو یقیناً اس پر بھی ہم اس سے بات سے متفق ہیں. یہ الگ بات ہے ہمارے نقطہ نظر سے ابتداً افغانستان میں ہونے والا سارا معاملہ جہاد پر مبنی تھا. لیکن جب امریکہ کے مقاصد بیچ میں آ گئے، جب وہاں ریال آنا شروع ہو گئے، بہت زیادہ امریکہ کی معرفتی وہ آئے تھے، اور جب وہاں ڈالرز آنا شروع ہو گئے تو ہم نے اس معاملے سے اپنے آپ کو ایبسٹین کر لیا. ہم نے سمجھ لیا کہ جو روس میں افغانستان کا آنا، افغانستان میں روس کا گھسنا، یہ جہاد تھا. اس کے خلاف جہاد کرنا ہمارا بہت ضروری تھا، بہت ٹھیک تھا. لیکن بعد میں الٹیمیٹلی اس کو امریکہ نے رنگ دے دیا کہ وہ سپر پاور واحد بن جائے اور رشیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اور اس پرپس کے لیے جب معاملات اور جب درمیان میں آ گئے تو ہم نے اپنے آپ کو ذرا اس سے ایبسٹین کر لیا. اس لیے کہ جہاد کے بارے میں تو تینوں نے ہم نے گفتگو یہ کی ہے نا کہ جہاد ہو دین کی سربلندی، امریکہ کی سربلندی کے لیے تو نہیں ہوگا. بے شک جہاد جو ہوگا وہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہوگا، حق کے غلبے کے لیے ہوگا. تو ظاہر اس وقت تک جب تھا ٹھیک تھا. اب جو موجودہ چاہے پاکستان کے کسی علاقے میں میزائل کے ذریعے سے حملہ کیا جائے، نیٹو کی فورسز کریں، چاہے مدرسوں پہ مدرسوں کریں، باجوڑ کے جس مدرسے پر حملہ ہوا تھا وہ کیا تو باہر والوں نے تھا، لیکن بدقسمتی سے ہماری فوج نے وضاحت کر دی تھی اسی دن کہ یہ ہم نے حملہ خود کیا ہے. اس دن بھی اتفاق سے میں کسی ٹی وی چینل پر تھا رات کو، اور میں نے خود کہا تھا کہ جس ٹیکنالوجی کے تحت اس وقت حملہ کیا گیا ہے وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز اٹ. تو بلا وجہ ہم پر یہ ہماری فوج جو ہے وہ اس کو اپنے اوپر لے رہی ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے. اسی لیے ہم تو کہتے ہیں کہ جب تک ہم پر نیٹو والی مصیبت، ہم پر امریکہ والی مصیبت اس وقت تک ہے جب تک ہم دوسروں کی لڑائی ہم خود لڑنا شروع کر دیں گے. اور جب ہم دوسروں کی لڑائی نہیں لڑیں گے اور ہم اپنی لڑائی خود لڑیں گے، جیسا کہ ابھی تھوڑا اشارہ ہی کیا گیا تھا کہ ہماری فورسز جو ہیں مغربی بارڈر سے ہٹا کر بھارت کا ظلم اگر ہوتا تو اس کے دفاع کے لیے وہاں بھیج دی جائیں تو لوگوں کی تو کب کبھی چھوٹ گئی تھی. ہمارے خود قبائلی علاقوں کے لوگوں نے کہا کہ ہم لاکھوں کی تعداد میں ملک کی حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی آپ حاجی صاحب یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں بھی جہاد اس وقت ہو رہا ہے، جسے جہادی اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے دوسروں کی لڑائی لڑنے کی. بالکل ٹھیک ہے. قاری صاحب آپ سے اس کا جواب لیتے ہیں، لیکن پہلے ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے.